بنیادی طور پہ ظاہر ہے کہ روایت کے جو سورسز ہیں ان پہ مسئلہ ہے کہ یہ سورس کس حد تک درست ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے. تو ہم علم رجال ہی کی مناسبت سے اس حجت شرعی کی تلاش میں ہیں کہ معصوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے یہ بات. تو اب آ جائیں اگلے مرحلے میں. اب یہاں پہ چند چار ٹاپکس ہیں جو علم رجال میں قابل توجہ ہیں. میں اس کی ذرا توجہ چاہوں گا. اس میں ایک تو ہے ایسے الفاظ کسی راوی کے بارے میں جو جرح و تعدیل کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ تنقید کی جائے، کس طرح اس تنقید کو بیلنس کیا جائے، اس کو علمی تنقید قرار دیا جائے. تقریباً جو ہے اس طرح کے الفاظ سے ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے. اس کے بعد خاص الفاظ ہیں جس کی ساتھ جو ہے اس شخصیت کی توثیق کی گئی ہے، اس کو ریٹیفائی کیا گیا ہے، اس کو ٹیسٹیفائی کیا گیا ہے کہ یہ شخصیت جو ہے اس قابل اعتماد ہے. اس کے بعد یہ توثیقات جو ہیں یہ دو طرح کی ہیں. توثیقات خاص ہیں یعنی خاص الفاظ ہیں، اور ایک جو ہے وہ توثیقات عام ہیں. میں ابھی ان توثیقات کی طرف جاتا ہوں، پہلے عناوین سمجھ میں آ جائیں. اور چوتھا جو ہے ان منابع رجالی جو ہیں ان کی شناخت ضروری ہے. اور ابھی تک اس حالیہ کیا کہتے ہیں زمانے میں، اس زمانہ حاضر میں تک جو ہے وہ علماء نے اس ٹاپک پہ کتنا کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں. واقعاً اگر آپ کو میں صرف اجمالی تعارف کرواؤں گا کہ کس طرح مسلسل جو ہے ہر زمانے کے علماء جو ہیں وہ ان باتوں کی طرف جو ہے متوجہ رہے ہیں. راوی کو پہچاننے کے حوالے سے جو ایسے الفاظ جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی جو ہے اس کی روایت کو علماء قبول کرتے ہیں. مثلا یہ الفاظ میں ان الفاظ کو توثیقات کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو اس شخصیت کو اٹیسٹ کرتے ہیں یا اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ شخصیت جو ہے یہ راوی مثلا ہے اس کی روایت کو لیا جا سکتا ہے. آگے بہرحال پھر مباحث ہیں ٹیکنیکل، علماء محققین اپنے دلائل کے ساتھ اس روایت کو جو ہے وہ لیتے ہیں. یہ بہرحال ہم اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جائیں گے. مثلا یہ الفاظ ہیں عدل، امامی، ضابط. کسی ایک شخص کے بارے میں یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے ہیں. عدل یعنی عادل ہے، امامی یعنی عدل، امامی، ضابط. تو یہ تین الفاظ ہو سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ خالی لفظ عدل استعمال ہوا یعنی عادل ہے یہ شخص، یا یہ امامی اور ضابط کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا یہ ہے ثقۃ فی الحدیث یا ثقۃ فی الروایہ. یعنی بعض کتابوں میں آیا کہ یہ راوی جو ہے ثقہ ہے فی الحدیث پھر روایہ، یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے. یا اس ہے صحیح الحدیث کہ یعنی یہ شخصیت جو ہے ان کی احادیث جو ہے وہ مثلا صحیح ہیں. یا اسی طرح حجت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا لفظ عین استعمال ہوا ہے، یا لفظ وجہ استعمال ہوا ہے. یا اسی طرح فرض کریں شیخ الطائفہ کی ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، یا صاحب سر امیر المومنین. یہ قابل توجہ ہیں یہ سارے الفاظ. یا مثال کے طور پر لکھا ہے من اصحابنا، یہ فلاں صاحب جو ہیں ہمارے اصحاب میں سے ہیں. یا ممدوح ہیں، فلاں صاحب جو ہیں وہ ممدوح ہیں یعنی ان کی مدح کی گئی ہے. یا فرض کریں من اولیاء امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. یا فرض کریں جی ہاں خاص کا لفظ ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے. یا لا بأس بہ یعنی کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ ٹرمینالوجی. یا مصطلح بالروایہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا متقن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب دیکھیں کتنا سخت ہے یہ کام.
یعنی یہ بہت سخت ہے. توثیقات سے آپ جاتے ہیں اس نتیجے پر. یہی جو سوال آپ نے ابھی کیا تھا کہ کس طرح آپ پہچانتے ہیں کہ یہ راوی جو ہے, تو ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. اچھا, اب آپ نے یہ تو ہوگی نا توثیق, لیکن یہ ہے کہ ایسے الفاظ بھی ممکن ہے بعض لوگوں کے بارے میں ہوں جو مذمت کے طور پر آئے ہیں. تو ہم اس شخصیت کو اگر مذمت کے طور پر آئے تو نارملی جو ہے وہ محققین ہیں اس سے اوائڈ کرتے ہیں. میں ایک دو بس ایسے مثال لیس بمرضی, یعنی یہ ایسا شخص ہے جس پہ کوئی راضی نہیں ہے. یا مثلا فرض کریں متہم, اس پہ کچھ تہمت ہے. یا متعصب, یا مثال کے طور پہ ممکن ہے کسی راوی کے بارے میں ہو یہ فاسق ہے, یہ شارب الخمر ہے, یہ کذاب ہے, یا یہ غالی ہے, یہ ناصب ہے. تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کو لینے میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ ہو گئی توثیقات عامہ. توثیقات عامہ سے مراد ہے ایسے الفاظ, ایسی ٹرمینالوجی جس سے جو ہے وہ راوی کے بارے میں یا آپ کو اطمینان ہو جائے یا آپ کا اطمینان اٹھ جائے, ختم ہو جائے. ہم نے لینی ہے یا نہیں لینی. اچھا, اس کے بعد آ جائیں کہ کیا کہتے ہیں, جرح و تعدیل جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ جب روایات میں آپ کو تعارض نظر آئے. میں ایک اشارتاً ایک نقطہ پہلے عرض کر چکا ہوں گزشتہ نشستوں کے اندر کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں ایک ہی معصوم سے دو حدیثیں ہیں فرض کریں, یا کم ہیں یا زیادہ ہیں, یا سم ٹائم ایک حدیث ایک معصوم سے ہے دوسرے معصوم سے ہے, تو بظاہر جو ہے آپ کو کنٹرڈکشن نظر آتا ہے. اس کنٹرڈکشن کی وجہ جو ہے, آیا معصوم ہیں؟ کیا معصوم ہیں؟ ہم کہتے ہیں معصوم نہیں ہیں. اس میں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ممکن ہے کہ حالات ایسے ہوں کہ راوی نے بیان کرنے میں جو ہے وہ سچ بیان نہ کیا ہو, تقیتاً مشکل میں پڑا ہو. تو یہ بھی اس میں تو دور کو بھی دیکھنا پڑے گا. اب اس دور کو بھی دیکھنا پڑے گا, اس میں اس کو بھی ایڈ کرنا پڑے گا, حالات کو. یہ کام سادہ نہیں ہے. اچھا, یا ممکن ہے راوی کو سمجھ یوں آیا ہے اور دوسرے راوی نے جو دوسرے معصوم سے بات بیان کی ہے ان کی فہم اس طرح تھی کیونکہ عیناً وہ الفاظ جو معصوم نے بیان کیے ہیں ضروری نہیں کہ وہ روایت میں آئے ہوں, الا کوئی ایسے روایت کے الفاظ جو صدیوں تک تواتر کے ساتھ نقل ہوتے رہے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو حدیث ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, یہ ایک بہت کثیر سلسلہ ہے اہل سنت تشیعوں کے محدثین کا, راویوں کا, کہ اس لفظ پہ ہرگز کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا مثلا. ٹھیک ہے نا جی, لیکن ممکن ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ ملتا جلتا ہو, الفاظ ملتے جلتے نہ ہوں.